پاکستان ریلوے لائن کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کو بندرگاہوں تک رسائی دینے جا رہا ہے۔ پشاور سے ازبکستان براستہ کو ہندو کش افغانستان دنیا کی بلند ترین بڑی ریلوے لائن کی تعمیرات، وہ منصوبہ جو خطے کے معاشی حالات بدل دے گا۔ منصوبے پر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ازبکستان براستہ افغانستان ریلوے لائن منصوبے کے لیے فروری 2022 کو تاشکند ازبکستان میں ازبکستان کی جانب سے ریلوے ٹریک کے لیے روڈ میپ پیش کیا گیا، جس پر تینوں ممالک نے اتفاق کرتے ہوئے معاہدہ کیا۔ تین ملکی نئی ریلوے لائن کو پاک افغان اور ازبک ریلوے لائن کا نام دیا گیا۔ تینوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ 2021 میں ہوا تھا، جس سے پاکستان کو وسطی ایشیائی ریاستوں کی 72 ملین کی آبادی تک رسائی حاصل ہوگی اور پاک ازبک ریلوے لائن سے خطے میں نئی تجارتی دنیا تخلیق ہوگی۔ افغانستان، ازبکستان اور پاکستان تینوں ممالک اپنی ضرورتوں کے مد نظر اپنی تجارت کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ منصوبے کے تحت افغان ریلوے لائن ازبکستان کے ترمیز سے مزار شریف، کابل، جلال آباد تک جائے گی اور آخرکار سرحد عبور کر کے پاکستان میں پشاور جائے گی۔ یہاں اسے پاکستان کی بندرگاہوں تک رسائی کے لیے موجودہ ریلوے نیٹ ورک سے جوڑا جائے گا۔ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور افغانستان خطے کے وہ ممالک ہیں جو جغرافیائی لحاظ سے اپنی سرحدوں تک محدود ہیں اور انہیں بحری تجارت کے لیے سمندری راستہ میسر نہیں ہے۔ فضائی اور زمینی راستوں سے تجارت سمندری راستے کی نسبت مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ جن ممالک میں بحری راستے موجود نہیں، وہ آمد و رفت کے لیے صرف انہی دو راستوں سے ٹریڈنگ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس وجہ سے ایسے ممالک بہت سے ترقی کے مواقع سے محروم رہتے ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک کو اقتصادی و معاشی ترقی کے لیے موجودہ شمالی، مشرقی اور مغربی راستوں کی تکمیل کے لیے جنوبی تجارتی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت رہی ہے۔ ناظرین کرام، ازبکستان کئی دہائیوں سے بندرگاہوں تک رسائی کی کوشش میں ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان، جو کہ زیادہ تر مسائل کا شکار رہا ہے، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، وہ بھی بندرگاہ کے ذریعے تجارت سے محروم ہے۔ اس طرح سے یہ منصوبہ پاکستان سے زیادہ دونوں ممالک بلکہ خطے کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بلا شبہ اس منصوبے کا پاکستان کو فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ان ممالک کو گوادر اور کراچی کی پورٹ قاسم بندرگاہوں تک رسائی مل سکے گی، جہاں سے یہ ممالک بحری راستوں سے تجارت کر سکیں گے۔ ایک بار جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو خطے کے ممالک کو سمندر تک رسائی حاصل ہوگی، تجارت میں اضافہ ہوگا اور پیسے اور وقت کی بچت ہوگی۔ دوسری جانب گوادر سے پشاور تک بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تینوں ممالک کی منصوبہ بندی کے مطابق 600 کلومیٹر ڈبل ریلوے لائن ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ افغان ریلوے منصوبہ وسطی ایشیا کو کراچی، گوادر اور پورٹ قاسم کی پاکستانی بندرگاہوں سے ملانے والا سب سے زیادہ اقتصادی اور مختصر ترین راستہ ہے۔ افغانستان، ازبکستان اور خطے کے دیگر ممالک پاکستان ریلوے لائن تک رسائی کے منصوبے سے سی پیک اور چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں گے، جن سے ان ممالک کو باہمی اقتصادی ترقی میں مدد مل سکے گی۔ افغانستان کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف خطوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جن میں وسطی ایشیا، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور جنوبی ایشیا کو پاکستان کے راستے اور مشرق وسطیٰ ایران کے راستے کنیکٹ کرتا ہے۔ کھلے سمندر سے وسطی ایشیا کی دوری کی وجہ سے ان ریاستوں کی اقتصادی منصوبہ بندی میں ریلوے کا ایک اہم کردار ہے۔ خاص طور پر دوہری زمین سے گھیرا ہوا ازبکستان برسوں سے ان تجاویز پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان نے دسمبر 2021 میں ریل منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ازبکستان نے منصوبے کا ایک نظر ثانی شدہ روڈ میپ بھی شیئر کیا تھا، جس کے لیے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک بین الوزارتی اجلاس انعقاد کیا گیا تھا۔ پاکستان میں جانچ پڑتال کے عمل کی تکمیل کے بعد ڈرافٹ روڈ میپ افغانستان کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس منصوبے پر $5 بلین لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا اور اس کے لیے مالی مدد کی ضرورت کے پیش نظر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یورپی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے دلچسپی کا اظہار بھی کیا تھا۔
خطے کے تمام ممالک اس منصوبے کی تعمیر کے لیے پرجوش ہیں اور مجوزہ ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ معلومات کے مطابق اس منصوبے کی تعمیرات کے لیے باقاعدہ آغاز جون 2022 میں ہونا تھا۔ پاکستان کی موجودہ حکومت ایک اجلاس کے دوران اس منصوبے کے آغاز کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ پاکستان افغانستان ازبکستان کو ریلوے ٹریک کے ذریعے ملانے کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے جو منصوبے پر تعمیرات کے لیے نظر ثانی کر رہا ہے۔ پشاور سے افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے ازبکستان باقاعدہ اپنی سرحدوں سے آغاز کر چکا ہے۔ اس سال مارچ میں ازبک حکومت نے افغان ریلوے روڈ کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ کابل اور افغانستان کے درمیان کراس بارڈر لائن موجود ہے، لیکن مزار شریف سے پشاور تک ایک نئی لائن تعمیر ہوگی۔ افغانستان حکومت بھی اسی سال منصوبے پر تعمیرات کے آغاز کا اعلان کر چکی ہے۔ اگر یہ ریلوے لائن روڈ میپ واقعی مکمل ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ تعمیر کا خرچ کون ادا کرے گا۔ اب تک اس منصوبے کو زیادہ تر ازبکستان نے آگے بڑھایا ہے، جسے سمندری بندرگاہوں تک رسائی سے بہت فائدہ ہوگا۔ افغانستان کو بھی اس ریلوے لائن سے فائدہ ہوگا، لیکن نئی ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے اس کے پاس وسائل محدود ہیں۔ یہ منصوبہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہے۔ نقشے کے مطابق یہ ریلوے لائن ممکنہ طور پر 3500 میٹر کی بلندی پر ہندوکش کے پہاڑی علاقے سے ہوتی ہوئی افغانستان سے گزرے گی۔ یہ خود بخود اسے عالمی سطح پر بلند ترین ریلوے لائنوں میں سے ایک بنا دے گا، لیکن اس ریلوے لائن کی تعمیرات کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہیں۔ بندرگاہوں تک رسائی افغانستان اور ازبکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو کہ خشکی سے گرے ہوئے ممالک ہیں۔ اس ریلوے لائن کو قابل عمل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ متعدد بین الاقوامی سرمایہ کاری جماعتوں نے اس منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان ریلوے، جو ازبکستان کو پاکستان کی بندرگاہوں سے جوڑتی ہے، تکمیل کے ایک قدم کے قریب ہے۔ افغان حکام روڈ میپ کو حتمی شکل دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک طرف سی پیک کے منصوبے اپنے مقررہ تعمیراتی وقت میں تکمیل ہو رہے ہیں، جبکہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے ایشیا سمیت دیگر دنیا سے ملانے کے لیے روڈ اور ریلوے کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں وضاحت دی گئی تھی کہ ML1 ریلوے مین لائن منصوبہ، جس کی تعمیرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ منصوبہ پاکستان کو یورپ تک کے ریلوے سے کنیکٹ کرنے کے لیے اس لیے ضروری تھا تاکہ پاکستان کی درآمدات کو صرف علاقائی سطح تک ہی محدود نہیں رکھا جائے، بلکہ ہمارے تاجروں کو دنیا بھر میں اپنی مصنوعات کو متعارف کروانے کے مواقع دیے جائیں، جن سے ملکی زر مبادلہ میں اضافہ ممکن ہوگا اور پاکستان موجودہ کرائسس سے نکل کر ترقی پر گامزن ہو سکے گا۔ ازبکستان افغانستان کے شمال مغرب میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں افغانستان کے علاوہ قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرغزستان سے ملتی ہیں، جہاں سے آگے روس شروع ہوتا ہے۔ پاک ازبک افغان ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل کے بعد سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ کا یہ منصوبہ روس تک جائے گا۔ ازبکستان جو وسطی ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 31.23 ملین ہے، ازبکستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں اب تک 50% اضافہ ممکن ہوا ہے، جبکہ نئے معاہدوں سے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ سی پیک کے تحت پاکستان خطے سمیت دیگر دنیا کے ممالک تک رسائی کی دوڑ میں ہے، جس میں چائنا پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، جبکہ اب سی پیک منصوبے کو کامیاب ہوتے دیکھ کر خطے کے دیگر ممالک اس پلان کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ پاکستان سمیت خطے کی معاشی و اقتصادی ترقی اور عوامی خوشحالی کا بہت بڑا منصوبہ ہے۔ افغانستان ازبکستان سی پیک کے ذریعے گوادر پورٹ اور پاکستانی ریلوے لائن سے کنیکٹ ہو کر وسطی اور جنوبی ایشیا کی اقتصادی ترقی میں قابل قدر کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، جن سے تینوں ممالک کے لیے ترقی و خوشحالی کے نئے راستے ہموار ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نے پاک ویڈز فار یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔